سپریم کورٹ کو نیب کیسز سننے کا اختیار نہیں، عدالت عظمیٰ کا بڑا فیصلہ۔ وزیر زراعت پیر سید عاشق حسین شاہ کرمانی کی راؤ سعد اجمل کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ حلقے کے ہر علاقے تک گرین بس سروس شروع کرنے کے لیے فیز 2 کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ رنا حمید کا مسلسل دوسرے روز بچیگی میں نالہ ڈیک کا دورہ۔ نالہ ڈیک میں ہیوی مشینری کی مدد سے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اکاڑہ میں پیٹرول پمپوں پر پیٹرول کی فروخت بند کر دی گئی، انتظامیہ پیٹرول کی فروخت کو یقینی بنانے میں مکمل ناکام۔ سرگودا میں چیلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکزی جلوسوں کے سلسلے میں ضلع یمن کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا نے شہریوں کو مضر صحت گوشت کھانے سے بچا لیا۔ غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سے 6 من سے زائد گوشت کو ڈمپنگ سائٹ پر طلب کر دیا گیا۔ گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ اسکیم کے رہائشیوں کو عدالت سے بڑی قانونی کامیابی مل گئی۔ عدالت نے رہائشیوں کے حق میں جاری حکم امتناعی برقرار رکھتے ہوئے اسٹے آرڈر کنفرم کر دیا۔ شہری شکایات کے بعد بڑی کارروائی، فیصل آباد کی یونین کونسل 58 کا سیکرٹری معطل۔ منتہا قتل کیس کے لواحقین کی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ملک عامر شہزاد کے ساتھ ملاقات۔ مقدمے کی قانونی پیش رفت، پراسیکیوشن کے کردار اور متعلقہ قانونی امور سے آگاہ کیا گیا۔ مونسون کی بارش نے شالیمار ٹاؤن انتظامیہ کے مؤثر انتظامات کے دعووں کی کلی کھول دی، جگہ جگہ پانی کے جوہر بن گئے۔ بیٹی کو چھیڑنے سے منع کرنے پر ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ، دادا جہاں باغ، والد شدید زخمی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہے، میری قبر عیسیٰ خیل میں تیار ہے، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا انکشاف۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شہویز اور میں ہوں اسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ عدالت عظمیٰ نے بڑا فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کو نیب کیسز سننے کا اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ نیب کیسز میں مرکزی اپیلیں اور ضمانت کی درخواستیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ نیب قانون کی شق 32 اور 32A کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ نیب کے تمام کیسز آرٹیکل 175A اور F کے تحت وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر سمجھے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بانی PTI کی ضمانت کا کیس وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔
صوبائی وزیر زراعت اور لائف اسٹاک پنجاب پیر سید عاشق حسین شاہ کرمانی اور راؤ سعد اجمل خان کی شیرگڑھ پریس کلب میں پرہجوم پریس کانفرنس۔ حجرہ شاہ مقیم راجوال سمیت حلقے کے ہر علاقے تک جلد گرین بس سروس شروع کرنے کے لیے فیز 2 کا اعلان۔ جاوید نگر شیرگڑھ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے ڈاکٹر مدثر صدیق راہی کے مطابق پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر پیر سید عاشق حسین کرمانی اور راؤ سعد اجمل خان نے کہا، حلقہ NA 137 اور PP 186 کی تمام محرومیاں ختم کر کے اسے پنجاب کے ماڈل حلقے بنانے کے لیے شب روز محنت کر رہے ہیں۔ شیرگڑھ، اخترآباد اور ملحقہ علاقہ جات میں گرین بس سروس سے عام آدمی استفادہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ حجرہ شاہ مقیم، راجوال، چوک حجرہ سمیت قومی اور صوبائی حلقے کے ہر شہر اور گاؤں تک سہولت پہنچانے کے لیے فیز 2 پر کام کر رہے ہیں۔ جلد دیپالپور حجرہ میں گاڑی کے چارجنگ پوائنٹ بن جائیں گے اور سروس شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، گرین الیکٹرک بس سروس کا منصوبہ پنجاب کے بعد آزاد کشمیر میں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ رانا حمید کا مسلسل دوسرے روز بچیکے میں نالا ڈیک کا دورہ۔ نالا ڈیک میں ہیوی مشینری کی مدد سے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے سہیل افضل ارائن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ ندا اقبال، CEO ضلع کونسل گلشن نورین اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر افسران بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے متعلقہ افسران کو نالا ڈیک کی بروقت صفائی اور مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ اکاڑہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محبوب علی قادری کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں تمام پیٹرول پمپوں پر پیٹرول کی فروخت بند کر دی گئی۔ پیٹرول کی فروخت بند ہونے سے شہری سخت پریشان، ڈیوٹی اور کاروبار پر جانے والوں کو پیٹرول کی عدم فراہمی پر سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اکاڑہ انتظامیہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فروخت کو یقینی بنانے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ سرگودا میں چیلم حضرت امام حسین کے 28 سفر کے مرکزی جلوسوں کے سلسلے میں ضلع یمن کمیٹی کا اہم اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا، DPO توقیر محمد نعیم نے مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں عزاداروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے ماہر نوید اختر کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقدہ اجلاس کے دوران ADCG رانا محمد ابو بکر اور انسپکٹر اسپیشل برانچ محمد زکریہ، امن کمیٹی کے ارکان کاری احمد علی ندیم، میاں عبدالغفار آزاد، امیر افضل اوان، علی جعفر نقوی، قاری وقار احمد عثمانی، سید احمد مسعود زاہدی نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ عزاداروں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور تمام منتظمین مقررہ روٹس اور ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد نعمان صدیق کا 17 پنجاب ایجنسی کے کنٹرول روم کا دورہ۔ MD عابد حسین بھٹی کی جانب سے صفائی آپریشن پر جامع بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم میں صفائی آپریشن، مانیٹرنگ اور شکایات کے ازالے کے نظام کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد سے شبیر حسین آزاد کے مطابق اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے عوامی سہولت کے لیے تمام دستیاب وسائل بروقار لانے کی ہدایت کی۔ MD 17 پنجاب ایجنسی عابد حسین بھٹی نے ڈپٹی کمشنر کو ضلع بھر میں جاری صفائی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مؤثر مانیٹرنگ، بروقت کارروائی اور مربوط حکمت عملی سے صفائی نظام میں نمایاں بہتری لائی جا رہی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بروقت کارروائی نے شہریوں کو مضر صحت گوشت کھانے سے بچا لیا۔ فوڈ اتھارٹی سرگودا کی ٹیم نے گلشن سعید بھلوال روڈ پر غیر قانونی سلاٹر ہاؤس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 من سے زائد گوشت کو ڈمپنگ سائٹ پر تلف کر دیا۔ موقع پر موجود ویٹنری ڈاکٹر نے گوشت کو انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر قرار دیا۔ ملزمان کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی مدیریت میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ اسکیم کے رہائشیوں کو عدالت سے بڑی قانونی کامیابی مل گئی۔ عدالت نے رہائشیوں کے حق میں جاری حکم امتناعی برقرار رکھتے ہوئے اسٹے آرڈر کنفرم کر دیا۔ مقدمہ کمرشل ٹیرف کے تحت بجلی کے بل، مبینہ غیر قانونی سروس چارجز اور 20% لیٹ پیمنٹ سرچارج کی وصولی کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ نشتہ ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی رہائشیوں سے کمرشل ٹیرف کے مطابق بجلی کے بل، غیر قانونی سروس چارجز اور 20% لیٹ پیمنٹ سرچارج وصول کر رہی ہے۔ رہائشیوں کی جانب سے سینئر قانون دان پیر سید دانش بخاری ایڈوکیٹ اور سمینہ دانش بخاری ایڈوکیٹ نے عدالت میں مؤثر دلائل پیش کیے۔ شہری شکایات کے بعد بڑی کارروائی، یونین کونسل نمبر 58 کا سیکرٹری معطل۔ فیصل آباد کے ہاکی اسٹیڈیم ریکارڈ سینٹر کا اضافی چارج رکھنے والے اہلکار کے خلاف پنجاب امپلائیز ایفیشنسی، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کے تحت کارروائی، محکمانہ تحقیقات شروع۔ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی متعدد سنگین شکایات کے بعد محکمہ لوکل گورنمنٹ نے اہم انتظامی کارروائی کرتے ہوئے یونین کونسل 58 تحصیل سٹی فیصل آباد کے سیکرٹری مزمل حسین کو معطل کر دیا۔ اعلیٰ حکام کو موصول ہونے والی شکایات میں الزام عائد کیا گیا کہ سائلین سے مختلف معاملات میں غیر قانونی مالی مطالبات کیے جاتے تھے، جبکہ بعض کیسز میں عدالتی حکم نامے کے بغیر اندراجات کرنے کی شکایات بھی سامنے آئیں۔ ان شکایات پر متعلقہ حکام نے نوٹس لیتے ہوئے ابتدائی جانچ کی، جس کے بعد اہلکار کو معطل کر کے باقاعدہ محکمانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران ہاکی اسٹیڈیم ریکارڈ سینٹر کے ریکارڈ، اندراجات اور دیگر متعلقہ معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں، شہری اور صنعتی معاشرت
ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ منتہا قتل کیس کے لواحقین نے اپنے تفصیلات اور گزارشات وزیر برائے پروسیکیوشن پنجاب رانا بلال احمد تک پہنچائیں، جس پر انہوں نے پروسیکیوشن آفس کو ہدایات جاری کی کہ منتہا کے لواحقین کو آفس بلا کر ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ وزیر برائے پروسیکیوشن پنجاب رانا بلال احمد کی ہدایت کی روشنی میں لواحقین کو دفتر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سرگودا آفس بلایا گیا، جہاں ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ملک عامر شہزاد کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران لواحقین کی گزارشات اور تحفظات کو سنا گیا۔ انہیں مقدمہ کی موجودہ قانونی پیش رفت، پروسیکیوشن کے کردار اور متعلقہ قانونی امور سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا، جبکہ اس موقع پر انہیں یقین دلایا گیا کہ انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے ہر ممکن قانونی اقدامات بروقار لائے جا رہے ہیں۔ سی پی او فیصلہ آباد تنویر حسین کی ہدایت پر چیلم امام بارگاہ حیدریہ امین پور بازار کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ 1100 سے زائد پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق چیلم حسین کے موقع پر جامع حفاظتی اور انتظامی اقدامات کیے گئے ہیں، جن پر مؤثر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ حیدریہ امین پور بازار سے جلوس برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس افسران اور جوان مجالس اور جلوس کے روٹ امام بارگاہوں اور پکے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ شالیمار ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شاہی روڈ، کالج روڈ، میجر جمیل شہید روڈ، مدینہ کالونی روڈ سمیت دیگر علاقوں کی گلیوں میں جگہ جگہ پانی کا جوہر بن گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق کی رپورٹ کے مطابق مونسون کی بارش نے شالیمار ٹاؤن میں انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کے دعووں کی کلی کھول دی۔ شالیمار ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کی معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو گئی۔ بارش کے بعد متعدد گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، جبکہ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر سال بارشوں کے دوران یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے، مگر مستقل بنیادوں پر نکاسی آب کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات سے فوری نوٹس لینے، متاثرہ علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی اور نکاسی آب کے مستقل انتظامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیف ویلفیئر کلب مانگا منڈی کے صدر مبشر علی کی قیادت میں وفد کی رانا شکیل احمد خان سے ملاقات، پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کے مطابق وفد نے رانا شکیل احمد خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے عوامی خدمت کا سلسلہ مزید مؤثر انداز میں جاری رکھیں گے۔ رانا شکیل احمد خان نے صدر ڈیف ویلفیئر کلب مبشر علی اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنے اور علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ نارنگ منڈی میں بیٹی کو چھیڑنے سے منع کرنے پر فائرنگ، دادا جاں باغ، والد شدید زخمی ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے شہر یوسف کے مطابق نوائی گاؤں ڈنگا کے رہائشی اعجاز حسین کی 13 سالہ بیٹی سے دو ملزمان حیدر اور طیب نے نازیبہ حرکات اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب اہل خانہ نے ملزمان کی باز پرس کی تو ملزمان مشتعل ہو گئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے اور کچھ دیر بعد اسلحہ لہراتے ہوئے آئے اور گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں بچی کا دادا 73 سالہ عنایت علی اور والد اعجاز حسین شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں عنایت علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، جبکہ اعجاز حسین زیر علاج ہے۔ نارنگ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شیرگڑھ تھانے میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی، تھانے کے اندر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ آگ کے باعث اے سی پھٹنے سے دھماکے کی آواز نے بھی خوف و ہراس پھیلا دیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تھانے کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت کے باعث اے سی پھٹنے سے دھماکہ بھی ہوا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈیز کے کپتان زوسٹن چیز نے ٹرافی کی رونمائی کی اور اس کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ ٹرافی کی رونمائی ٹرینیڈاڈ میں واقع برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کی گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل 25 جولائی سے شروع ہوگا۔ یہ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا اپنی قبر تیار کرنے کا انکشاف۔ لیجنڈری گلوکار نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے اپنی قبر پہلے ہی تیار کروا لی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہے، میری قبر عیسیٰ خیل میں تیار ہے۔ ہمارا خاندانی قبرستان ہے اور میں نے وہاں اپنے لیے ایک قبر مخصوص کروا رکھی ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے بتایا کہ فارم ہاؤس اور مسجد تعمیر کروانے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنی آخری آرام گاہ بھی وہیں ہونی چاہیے۔ گلوکار کا کہنا ہے کہ والدہ، عزیز و قارب اور قریبی دوستوں کی وفات نے مجھے زندگی اور موت کے بارے میں زیادہ سوچنے پر مجبور کیا اور میں صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پرسکون موت عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔